الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.36 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 36واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 32، یعنی ورس نمبر 32۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ قالوا روٹ ورڈ قاف، واو، لام سے معنی انہوں نے عرض کیا، انگلش میں دے سیڈ۔ سبحانک روٹ ورڈ سین، با، ہا سے معنی تو پاک ہے، انگلش میں گلوری بی ٹو یو۔ لا کا روٹ ورڈ لام، الف سے معنی نہیں، انگلش میں ناٹ۔ علما روٹ ورڈ عین، لام، میم سے معنی علم، انگلش میں نالج۔ لنا روٹ ورڈ ہے، اس کا یہ کامبینیشن ہے لا اور نا کا۔ لا کا روٹ ورڈ لام ہے اور معنی کو اور لیے، نا کے معنی ہم، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے ہم کو، انگلش میں فار اس۔ الا روٹ ورڈ اس کا الف، لام، لام، الف سے معنی مگر، انگلش میں ایکسیپٹ۔ ما کا روٹ ورڈ میم، الف سے معنی جو یا اس قدر، انگلش میں واٹ۔ علمتنا روٹ ورڈ عین، لام، میم سے معنی تو نے ہمیں سکھایا، تو نے ہمیں تعلیم دی، انگلش میں واٹ یو ٹاٹ اس۔ انا کا کامبینیشن ہے انا اور کا۔ انا کا روٹ ورڈ ہے الف، نون، نون سے معنی بے شک، کا یعنی تو، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے بے شک تو، انگلش میں انڈیڈ یو۔ انتا روٹ ورڈ ہے الف، نون، تا سے معنی تو، انگلش میں یو۔ العلیم روٹ ورڈ ہے عین، لام، میم سے معنی جاننے والا، علم والا، انگلش میں دی آل نوئنگ۔ الحکیم روٹ ورڈ ہا، کاف، میم سے معنی حکمت والا، انگلش میں دی آل وائز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ قالوا سبحانک، the angel said, glory be to you, la ilma lana illa ma allamtana, we have no knowledge except what you have taught us, innaka antal alimul hakim, indeed you are the all knowing, all wise۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں۔ The angel said, glory be to you, we have no knowledge except what you have taught us, indeed you are the all knowing, all wise۔ ریویژن کرتے ہیں پچھلی آیت کا موجودہ آیت کے ساتھ۔ اور تعلیم دی آدم کو تمام چیزوں کے نام کی، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، پھر اللہ نے فرمایا مجھے ان کے ناموں کو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ اور فرشتوں کے بیچ کا کنورزیشن ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنے کا ذکر کیا، تب فرشتوں نے اپنے کچھ شکوک کا اظہار کیا۔ ان کے شکوک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھنے لگے۔ چونکہ فرشتوں کا علم محدود تھا، وہ اللہ کی بات کا جواب نہ دے سکے، تب اللہ نے یہی سوال آدم علیہ السلام سے کیا۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے، تب فرشتوں کو اپنی خطا کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی اور لا علمی کا اظہار کیا اور ضمناً آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار بھی، یعنی فرشتوں کو احساس ہو گیا کہ ان کا علم بہت ہی کم ہے، لیمیٹڈ ہے، اس پر وہ شرمندہ بھی ہوئے اور
اسپونٹینیسلی آدم علیہ السلام کی سپیریورٹی کو ایکسیپٹ کر لیے۔ چنانچہ جواب میں بولے سبحانکا، تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگے۔ یہ توبہ و استغفار کا مقام ہے، چونکہ ان سے خطا ہو گئی تھی اور اپنی خطا پر توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے انہوں نے پہلے اللہ کی پاکی بیان کی۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ جب کبھی کوئی بندے سے کوئی خطا ہو جائے وہ اپنی خطا پر شرمندہ ہو اور پھر شرمندہ ہونے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرے۔ ایک اور مثال ہم لیتے ہیں یونس علیہ السلام کی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر وہ اس وقت، وہ یعنی یونس علیہ السلام اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی خطا پر ایک مچھلی انہیں نگل گئی تھی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے جس کے بنا اللہ نے ان پر رحم کھایا اور وہ مچھلی ان کو ساحل پر اگل دی، اس طرح سے وہ زندہ بچ گئے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ تو یہی معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہوا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، ان کو احساس ہوا کہ ان سے خطا ہو گئی تو اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے۔ فرشتوں نے اللہ سے اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کیا، یعنی ایکسیپٹ کر لیے کہ ان کی نالج بہت لیمیٹڈ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، اس کے علاوہ ایک بٹ آف انفارمیشن ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم تم ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے اور استاد ملائکہ ثابت ہوئے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، سارے چیزوں کے نام اور ان کی تفصیل بتائی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام اللہ کے سوال کا جواب دے سکے، اور فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم ہوا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ فرشتوں کو یہ نام یا یہ پوشیدہ راز خداوند عالم نے خود نہیں سکھائے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خدا یہ نام انہیں سکھا دیے، اس لیے آدم علیہ السلام ملائکہ کے استاد ثابت ہوئے۔ یہاں سے خلافت الہیہ کے فرائض کا آغاز ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کے فرائض، ان کے ریسپانسبلٹیز یہاں سے انیشیٹ ہوئے، اور یہ رسالت تعلیم ملائکہ سے شروع ہوئی، یعنی یہ ریسپانسبلٹیز کی بگننگ ملائکہ کی تعلیم سے شروع ہوئی۔ اس طرح یہ بات بھی سامنے آئی کہ خلافت الہیہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ تعلیم و تربیت ہے، یعنی اللہ کے خلیفہ کی ایک پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی تعلیم و تربیت کرے۔ نیز یہ نقطہ بھی واضح ہوا کہ خلافت الہیہ کے شعبہ تعلیم و تربیت کا دائرہ انسان، جنات اور ملائکہ تک کو شامل ہے۔ آدم علیہ السلام نے تو ملائکہ کو ناموں کی تعلیم دی، اس کے علاوہ اللہ کے خلیفہ کی ذمہ داری میں انسان اور جنات کی تعلیم و تربیت بھی شامل ہے۔ انسان کی استعداد اور اس کی قابلیت کی کچھ انتہا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو کیپیسٹیز رکھے ہیں، جو ایبیلیٹیز رکھے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، اس کے معلومات کی حد نہیں۔ فرشتے ہوں یا کوئی اور خلوق، سب کا علم محدود ہے، یعنی انسان کا علم بے انتہا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کا علم بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ جس کام کے لیے وہ مخلوق ہوئے ہیں اسی کے لائق ان کو علم دیا ہے، ان کا علم قابل ترقی نہیں، یعنی جس مخلوق کا جو ریسپانسبلٹی جس مخلوق کو ہے ان کی نالج بھی اسی حد تک لیمیٹڈ رہتی ہے۔ جو کچھ ہے ان کو ابتدائی خلقت ہی سے مل جاتا ہے، غور و تفکر بالکل کم بلکہ ندارود ہے، یعنی دوسری مخلوق میں غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت انسان غور سے مطالعہ کرتے ہیں، ہوشیاری سے ترکیب و تحلیل کرتے ہیں، یعنی انسان ہی کی فطرت میں، انسان ہی بائی نیچر کئی چیزوں کی اسٹڈی کرتا ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتا ہے، اور بہت ہی اپنی انٹیلیجنٹ استعمال کر کے کئی چیزوں کو کمپوز کرتا ہے، ڈی کمپوز کرتا ہے، یعنی کسی حال اپنے گول کو اچیو کرنے وہ بہت ہی محنت کرتا ہے، ہمیشہ اختیار سے کام لیتے ہیں اور امتحان نتائج کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی معاملات میں آتھارٹی دی ہے، اپنی آتھارٹی کو استعمال کرتا ہے، قسم قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، کنکلوژنز فارم کرتا ہے، کسی مرتبے پر قناعت نہیں کرتے، خود محنت کرتے ہیں، دوسروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، کتاب و کتابت سے بھی کام لیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایولیوشن آف ٹیکنالوجی دیکھیں تو انسان کی ریسرچ کہیں کسی پوائنٹ پہ رکتی نہیں ہے، بس ریسرچ کرتا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی کو ایوالو کرتا جاتا ہے، ڈیولپ کرتا جاتا ہے، سخت ترین محنت کرتا جاتا ہے،
اور قلم و کتاب سے بھی وہ کام لیتا ہے۔ مادیات، روحانیات جس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کیے بغیر نہیں رہتے۔ یعنی اگر انسان چاہے تو میٹیریلسٹک ورلڈ میں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اسپریچول ورلڈ میں کچھ نہ کچھ گول بناتا ہے یا گولز بناتا ہے اور انہیں اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں کی کچھ تفصیل، ان کے کچھ اقسام، ان کی ذمہ داریاں، تاکہ ان کے محدود علم کا ہم کو بھی اندازہ ہو جائے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کے کئی اقسام ہیں، ان کی بناوٹ، ان کی شیپ ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف بناوٹ رکھنے والے ہیں۔ ان کی بناوٹ ان کے ذمہ داریوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کی جو ذمہ داری دی ہے، اس کے حساب سے اس کا شیپ اور اس کی نالج اس کو عطا ہوتی ہے۔ فرشتوں کا علم اور ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے یہاں پر کچھ سمری دیکھتے ہیں، تاکہ ہم کو ان کی ذمہ داریوں کی نالج آئے اور ان کے لمیٹڈ نالج کے بارے میں ہم کو کچھ علم ہو جائے۔ جیسا اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تقدیس بیان کرنا، صف در صف اللہ کے ہاں حاضر رہنا، یعنی کئی فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کئی اللہ کے آگے صف در صف حاضر رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجنا، یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلام آپ تک پہنچانا، یعنی فرشتوں میں ایک جماعت ایسی بھی رہتی ہے جو ساری دنیا پر سیر کرتی رہتی ہے کہ جہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ وحی لانا یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شہر مدینہ کی حفاظت کرنا، بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تب حاضر رہنا، دعا پر آمین کہنا۔ نہیں کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہے یا کوئی بندہ اکیلا ذکر کر رہا ہے، تب فرشتے حاضر رہتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جنتیوں کی خدمت کرنا اور دوزخیوں کو سزا دینا، ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق بحکم خدا کرنا، روح اس میں ڈالنا اور اس کی قسمت لکھنا، روح قبض کرنا، میت کے ساتھ قبر تک جانا، اس سے سوالات کرنا، یعنی انسان میں روح پھونکنے کی ذمہ داری بھی فرشتوں کی ہے، انسان کی روح قبض کرنے کی بھی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، انسان کا نامہ اعمال تیار کرنا، روح قبض کرنا اور حشر کے دن اسے پیش کرنا، یہ ذمہ داریاں بھی ملائکہ کی ہے۔ ہوائیں چلانا، بارش برسانا وغیرہ وغیرہ، یعنی اور بھی کئی قسم کے ملائکہ ہیں، انہیں کئی قسم کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ کنکلوژن یہ ہے کہ جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا علم بس اسی حد تک محدود رہتا ہے۔ کائنات کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی زمین و آسمان، سارے آسمانوں میں، زمین میں اور ان کے بھی جتنے ملائکہ ہیں، تمام کو حکم تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اور تمام نے سجدہ کیا۔ اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، دیکھیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، یعنی جب آدم علیہ السلام کو ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، یہ اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو۔ پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ آیت سے یہ ثابت ہے کہ ساری کائنات کے فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں، اللہ کے خلیفہ کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ وہ فرشتوں کا معلم ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا استاد ہوتا ہے۔ تسبیح و تقدیس توبہ و استغفار کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے، یعنی توبہ و استغفار کرنا ہو تو پہلے ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تقدیس بیان کریں، کیونکہ اللہ کی تسبیح ایک کی طرح کام کرتی ہے جو تالا کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے ہماری مغفرت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تعلیم و تربیت خلافت الہیہ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، یعنی جو اللہ کا خلیفہ ہے اس کے لیے ریسپانسبلٹی ہے، پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کے بندوں کی تعلیم و تربیت کرے۔ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریوں کی حد تک ہی علم دیا جاتا ہے،
فرشتے کئی اقسام کے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کئی اقسام کے ہیں، لیکن جو فرشتے کو جو ذمہ داری ہے اس کا علم اسی حد تک محدود ہے۔ تمام کائنات کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی اللہ کے حکم سے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔